الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے ان حقوق کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی جو حقوق میاں بیوی کے اوپر عائد ہوتے ہیں، یعنی شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی چاہیے اور بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اور اگر اس کو دوسرے لفظ میں کہا جائے تو میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا تھا۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اسی سے متعلق ہے، اور آج انشاءاللہ میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے، آپس کی جو زندگی ہوتی ہے اور جو تعلقات ہوتے ہیں اور آپس میں جو راہ و رسم ہونی چاہیے، ان چیزوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد السفر اقرا بین نسائه، میاں بیوی کے مابین خاص طور سے شوہر کو اپنی بیویوں کے مابین عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اگر کسی مرد کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں، کئی ایک بیویاں ہیں، تو پھر اس شوہر کو چاہیے، اس مرد کو چاہیے کہ جتنی بھی بیویاں ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ بیک وقت 4 سے زائد بیویاں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، تو اگر ایک سے زائد اگر بیویاں ہیں تو ان کے درمیان ظاہری معاملے میں عدل و انصاف سے کام لے اور ناانصافی ہرگز نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک سے زائد بیویاں تھیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے مابین عدل و انصاف کو کس قدر قائم رکھتے تھے اور عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے، اس کی ایک مثال آپ کو اس حدیث کے اندر نظر آئے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد السفر اقرا بین نسائه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے، یعنی کہیں جانے کا ارادہ کرتے، اقرا بین نسائه، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے مابین قرآن اندازی کرتے تھے۔ قرآن اندازی کرتے تھے کس بات کے لیے؟ کہتی ہیں فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا، اور قرآن اندازی کرنے کے بعد جس بیوی کا نام نکلتا قرآن اندازی میں تیر پھینکتے تھے، اور اس پہ نام لکھا ہوتا تھا بیویوں کا، اور جس تیر کو اٹھاتے اور جس بیوی کا نام لکھا ہوتا تھا اس بیوی کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چاہتے تو کسی کو بھی لے کر چلے جاتے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن اندازی کرتے تھے، اور جس سفر میں جس بیوی کا نام نکلتا قرآن اندازی کرنے کے بعد اس کو لے کر اپنے ساتھ جاتے تھے سفر میں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل ہے، اور ہر مرد کو اپنی بیویوں کے ساتھ اسی طرح عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ جب بیویوں کے مابین عدل ہوگا، انصاف ہوگا، تو گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، اور گھر میں بے سکونی اور بے اطمینانی نہیں ہوگی۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ گھریلو کیا ہے؟ پریشانی۔ ہر آدمی کو اپنے گھر کے بارے میں، بیویوں سے متعلق، بیویوں کو اپنے شوہر سے متعلق ہمیشہ شکوے ہیں، شکایت ہے، اور ناانصافی کی بات کہی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے اصول پر، ضابطے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر ہم لوگ عمل کریں گے تو جو گھریلو پریشانیاں ہیں، جو عائلی پریشانیاں ہیں، وہ ساری پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وَإِنْ أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ حَقَّهَا فِي الْقَسْمِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ
او من النفقۃ او الکسوۃ جاز ذلک۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں تو یہ بات گزر چکی ہے کہ کسی کے پاس جتنی بیوی، اگر 2 بیوی ہے، 3 بیوی ہے، 4 بیوی ہے، تو اس شوہر کے لیے ضروری ہے کہ راتوں کی تقسیم عدل کے اعتبار عدل سے کرے، راتوں کی تقسیم برابر کرے۔ اور اگر کوئی ایسی بیوی ہے جو اپنی باری شوہر کی اجازت سے کیا کرتی ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ کئی بیویاں ہیں اور بیوی اس بات کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ بھی تیار کب ہوگی؟ شوہر کی اجازت سے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں، شوہر سے اتفاق اگر کر لیتی ہے، شوہر اجازت دیتا ہے اور بیوی اس پر تیار ہو جاتی ہے کہ ہماری جو باری ہے وہ باری میں فلاں بیوی کو دیتی ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور خود ایسا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے۔ سودا بنت زمعہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک ہے، اور یہ جب بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا پتہ چلا اگر کئی بیویاں ہیں، اگر کوئی بیوی اپنی باری اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو دے دے، یعنی اپنے سوکن کو دے دے، تو اس میں کوئی حرج کی بات کیا نہیں۔ لیکن شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اگر کئی بیویاں ہیں تو رات کی تقسیم انصاف کے مطابق کرے۔ آج کے درس کا جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ کہ وَإِنْ خَافَ نُشُوزَ امْرَأَتِهِ وَظَهَرَتْ مِنْهَا قَرَائِنُ مَعْصِيَّةٍ۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شوہر کو اس بات کا ڈر ہو کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ کیا کرے گی، نافرمانی کرے گی، اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیوی کیا نافرمان ہو جاتی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی، تو ایسی صورت میں مرد کو کیا کرنا چاہیے، شوہر کو کیا کرنا چاہیے، اس کا اسلامی طریقہ بتلایا گیا ہے۔ کہتے وَإِنْ خَافَ نُشُوزَ امْرَأَتِهِ کہ اگر کسی شوہر کو اپنی کسی بیوی کی نافرمانی کا ڈر ہو، خوف ہو، اور ایسی علامتیں نظر آئے کہ بیوی کیا ہے، اس کی بات نہیں مان رہی، بیوی شوہر کی بات نہیں مان رہی ہے، تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ کہتے وَعَزَهَا کہ سب سے پہلا کام جو شوہر کو کرنا چاہیے، اگر بیوی نافرمانی کر رہی ہے، بیوی شوہر کی بات کو نہیں مان رہی ہے اور سن کر انسنی کر رہی ہے، تو پھر کیا ہے، شوہر کو جو اقدامات کرنے چاہیے، جو طریقے استعمال کرنے چاہیے، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے ایسے موقع پر کہ اپنی بیوی کو سمجھائے، بیوی کو سمجھانا بجھانا چاہیے، نو بیوی کو نصیحت کرنی چاہیے۔ وَعَزَهَا فَإِنْ أَسَرَّتْ حَجَرَهَا فِي الْمَجَّةِ بیوی کو اگر آپ سمجھائیں، بیوی آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے، تو سب سے پہلا کام آپ کے لیے ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ گفتگو کرے اور اس کو اس کی غلطیاں بتلانے کی کوشش کرے اور اس کو سمجھائے کہ تم ایسی غلطی نہ کرو۔ اگر اس کے باوجود آپ کی بات نہ مانے یا شوہر کی بات کوئی بیوی نہ مانے اور اپنی نافرمانی پر تلی رہے، نافرمانی شوہر کی کرتی رہے اور بات نہ مانے، تو پھر کیا کرنا چاہیے شوہر کو؟ تاکہ حجرها فی المجہ، اس شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بستر پر چھوڑ دے۔ کیا مطلب بستر پہ چھوڑ دے؟ کہ آپ سوئے لیکن کیا اس سے کوئی گفت و شنید نہ کرے، بات چیت نہ کرے، اس کی طرف کیا اپنی پیٹھ کر دے، جس سے یہ سمجھ میں آئے بیوی کو کہ ہم سے ہمارا شوہر کا ناراض، ہمارا شوہر کا غصہ ہے۔ یہاں پہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر میاں بیوی کے مابین جھگڑا ہوتا ہے تو پہلی بات کہ شوہر کیا سمجھاتا نہیں، شوہر کیا ہے اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کرتا ہے، اس کی غلطیاں اس کو بتلانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے شوہر تو گھر ہی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ گھر چھوڑ کر جائیں گے شیطان کو موقع ملے گا، شیطان آپ کو ورغلائے گا، شیطان آپ کی بیوی کو ورغلائے گا اور آپ دونوں کے مابین دوریاں پیدا کرے گا، مزید دشمنی پیدا کرے گا، اور نوبت کہاں تک پہنچ جائے گی؟ طلاق تک پہنچ جائے گی، آپ کے بچے برباد ہو جائیں گے، آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی لاکھ آپ غصہ ہو، لاکھ آپ ناراض ہو،
اور بیوی کی بدتمیزیاں لاکھ زیادہ ہوں، لیکن کیا ہے آپ ضرور اس کو سمجھائیں، اس سے گفتگو کریں۔ گھر کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اور گھر کو بگاڑنا تو آسان کام ہے، اسی لیے کہا کہ گھر چھوڑ کے آپ نہ بھاگیں، گھر میں رہیں، گھر میں رہ کر ایسی نافرمان بیوی کا آپ علاج شریعت کے مطابق کر سکتے، گھر سے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے۔ کہتے فَإِن لَمْ تَرْتَدِ کہ اگر آپ کیا ہے بیوی کو بستر سے الگ کر دیتے، یا کہ دعا آپ کا اپنا بستر اس سے الگ کر لیتے، اس کے باوجود کیا اگر آپ کی بیوی نہیں مانتی، آپ کی نافرمانی کرتی ہی جا رہی ہے اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہی جا رہی ہے، اور اس میں اگر سدھار نہیں آ رہا ہے کہ سمجھانے بجھانے سے بھی سدھار نہیں آ رہا ہے، تو تیسرا کام کیا کرنا ہے، تیسرا اسٹیپ کیا اٹھانا ہے؟ کیا کہتے کہ فَإِن لَمْ تَرْتَدِ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، کہا کہ تیسرا اسٹیپ یہ اٹھانا ہے کہ ایسی صورت میں بیوی اگر آپ کی مسلسل نافرمانی کر رہی ہے، آپ کے سمجھانے پر بھی کان نہیں دھر رہی ہے، تو آپ کیا ایسی صورت میں ایسے وقت میں بیوی کو ہلکی پھلکی مار سکتے ہیں، یعنی ہلکی پھلکی کیا پٹائی کر سکتے ہیں، لیکن پٹائی کا مطلب یہ نہیں کہ لاٹھی اٹھائے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے، گھروں میں دیکھا جاتا ہے، اور بعض لوگ بیوی کو مارنے کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں، جوا مردی سمجھتے ہیں، اپنی مردانگی کا سمجھتے نہیں۔ کہا کہ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، کہا کہ آپ مار سکتے ہیں ایسی صورت میں بیوی کو، اور وہی شروع میں نہیں کہ تھوڑی بھی غلطی ہوئی فوراً کا مارنا شروع کر دیا، اس کے چہرے کو مارنا شروع کیا، لاٹھی اٹھایا، ڈنٹا اٹھایا، پتہ نہیں کیا کچھ اٹھایا، سر پھوڑ دیا، ہاتھ توڑ دیا، اور کیا ہے پاؤں توڑ دیا، بدن کو لہو لہان کر دیا۔ یاد رکھیے کہ یہ اچھے شوہر کی پہچان نہیں، اور بیوی کو پیٹنا اور بیوی کو مارنا بے دردی کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ، جانوروں کی طرح اور حیوانوں کی طرح کسی اچھے انسان کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ کوئی مسلمان شوہر ایسا کام کرے۔ تو ہلکی کیا ہے مار سکتے ہیں، کہتے وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَانِعًا لِحَقِّهَا، ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اس کو ڈرایا جائے گا کہ آئندہ سے اس طرح کی غلطی نہ کرنا، جو غلطی تم نے اس مرتبہ کیا ہے آئندہ سے اس طرح کی غلطی کو نہ دہرانا۔ کہتے ہیں مزید شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ وَإِنْ خِيفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا يَعْرِفَانِ الْأُمُورَ وَالْجَمْعَ وَالتَّفْرِيقَ۔ دیکھیے کتنی اچھی اچھی باتیں، گھر کو بنانے والی باتیں، گھر کو سدھارنے والی باتیں، گھر میں امن کیسے ہو، سکون کیسے ہو، پیار کیسے ہو، محبت کیسے ہو میاں بیوی کے مابین، اور گھر کے بچے کیسے ترقی کریں، یہ ساری باتیں اس کے اندر پنہائیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کیا ہے مارنے کے باوجود بھی شوہر یہ دیکھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مار دیا، پیٹ دیا، اور بات وہی کیا ہے بیوی کیا ہے لگاتار نافرمانی کر رہی ہے، اس کی بات نہیں سن رہی ہے، تو چوتھا کام کیا کرنا چاہیے، چوتھا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے شوہر کا؟ کہتے ہیں وَإِنْ خِيفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر اس بات کا ڈر ہے کہ دونوں کے مابین دوری ہو جائے گی اور اختلاف بڑھ جائے گا، تو ایسی صورت میں حاکم کو تیسرے فریق کو بھیجنا چاہیے، ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں چاہیے کہ جو حاکم ہے اور اس کے پاس اس طرح کا معاملہ پہنچے، میاں بیوی کے جھگڑے کا معاملہ، لڑائی کا معاملہ، کہ شوہر نے مارا بھی، سمجھایا بھی، پھر بھی بات نہیں بنی، تو ایسی صورت میں جو حاکم ہوگا مسلمانوں کا میاں بیوی کے مابین جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے تیسرے آدمی کو بھیجے گا۔ تیسرا آدمی جو جائے گا دونوں طرف سے جائے گا، شوہر کی طرف سے بھی ایک تیسرا آدمی ہوگا اور بیوی کی طرف سے بھی کیا ہے تیسرا آدمی ہوگا، اور دونوں کیا ہے دونوں جو تیسرا جو فریق ہوگا وہ کیا بیٹھ کر میاں بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ ایک آدمی شوہر کی طرف سے جس کو ثالث کہتے ہیں کہ ثالثی کا کردار وہ دونوں لوگ کیا ہے ادا کریں گے، اور کوشش کیا ہوگی کہ کسی طرح بات بن جائے، ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب نہ ہو، اور جدائی نہ ہو، تفریق نہ ہو، طلاق کی نوبت نہ آئے، خلا کی نوبت نہ آئے، اس لیے کہ طلاق کی نوبت کیا ہے گھر کی بربادی کا سبب بھی ہو سکتا ہے،
اور بچے کے ضائع ہونے کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ تو چوتھا اسٹیپ یہ اٹھایا جائے گا کہ حاکم کا ہے ایک ثالث کو شوہر کی طرف سے اور ایک ثالث کو بیوی کی طرف سے بھیجے گا، اور جو ثالث ہوگا وہ ان پڑھ نہیں ہوگا، گنوار نہیں ہوگا، جاہل نہیں ہوگا، ایسا ثالث آدمی ہونا چاہیے، تیسرا آدمی جو ہو بیوی اور شوہر کی طرف سے ایسا ہونا چاہیے جو ہوشیار ہو، جو چالاک ہو، جو معاملے کو سمجھنے والا ہو، میاں بیوی کے مابین جو جھگڑے ہو رہے ہیں اس کی خبر اس کو ہو، اور دونوں کو ملانے والا طریقہ وہ جانتا ہو۔ اگر ملایا جا سکتا تو ملائے، لیکن اگر یہ دیکھے کہ نہیں بات بننے والی نہیں ہے، دونوں میں جدائی ہی ہوگی، دونوں میں تفریق کرانے ہی میں بھالا ہے، ورنہ کیا دونوں کی زندگی خوشگوار نہیں گزرے گی، یا کہ نباہ ہونے والی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دونوں اتفاق کر کے، تیسرا جو آدمی ہوگا دونوں طرف سے اتفاق کر کے دونوں میں کیا ہے جدائی بھی کیا ہے کرا سکتا ہے، پہلے ملانے کی کوشش کرے گا۔ اور ہر آدمی کو زوجین کے مابین یا کہ کسی میاں بیوی کے مابین ملانے کی کوشش کرنی چاہیے، جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہرگز کیا ہے توڑنے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ توڑنا تو بہت آسان ہے، کسی کے لیے بھی توڑنا بہت آسان ہے، لیکن جوڑنا کیا ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی اور ثواب کا کام کیا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو جوڑا جائے، تعلقات کو مضبوط کیا جائے اور ان کو کمزور نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ شریعت کے اصول ہیں، جن اصول کو اگر ہم اور آپ اختیار کریں تو ہمارے گھر میں سکون پیدا ہوگا، اطمینان پیدا ہوگا، میاں بیوی کے مابین اچھے تعلقات پیدا ہوں گے، اور جب اچھے تعلقات پیدا ہوں گے تو ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا، ہمارا محلہ۔ دیکھیے آج کتنے محلے میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپ ہر 2-4 گھر کے بعد چلے جائیں، اگر آپ جائزہ لیں تو ہر ہفتے ملے گا کہ فلاں کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، فلاں کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور میاں بیوی کے مابین تکرار ہے اور لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کورٹ ہے، کچہری ہے، تھانہ ہے، پولیس ہے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ ہم شریعت کے اصول پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں ہمیں دی ہیں ان ہدایات پہ ہم نہیں چلتے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر بے سکونی ہوتی ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے، میاں بیوی کے مابین لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور ہمارا ہنستا کھیلتا خاندان جو ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور میاں بیوی میں اگر کبھی معمولی تکرار ہو جائے تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، اس کو بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ ہر بڑا آدمی ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نظر انداز کرتا ہے، ہر گارجین کو چاہیے کہ چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرے۔ بچہ کوئی معمولی غلطی کر دیتا ہے نظر انداز کر دیجیے، بیوی کوئی غلطی کر دیتی ہے چھوٹی سی، آپ اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جائیے، بال کی کھال نہیں اتاریے یا ایک نکالیے، بلکہ اس کو بھول جائیے، چھوڑ دیجیے، اس کی طرف اپنی توجہ نہیں لے جائیے۔ اگر ہر چھوٹی بات پر اگر آپ نگاہ رکھیں گے یا کہ اس کی گرفت کریں گے، پکڑ کریں گے، ہر دن لڑائی ہوگی، ہر دن جھگڑا ہوگا۔ اس لیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ بڑا ہوتا ہے، اور گارجین کو اپنا دماغ ہمیشہ بڑا رکھنا چاہیے، بڑی سوچ ہونی چاہیے، اور اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں گھر میں پیدا ہوں ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، تب جا کے ہمارا گھر، آپ کا گھر ترقی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارا گھر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، ہمارے بچے کیا ہے ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر سکون پیدا کر دے، اطمینان پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے مابین محبت اور الفت کو پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔